میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کسی بھی معاملے یہ اب سے 30 سال پہلے شاید ریلیونٹ ہوگی بات, یا آج سے 40 سال پہلے ریلیونٹ ہوگی, یا فوج ملٹری اسٹرینتھ میں کچھ ریلیونس بنتی ہو تو بنتی ہو, وہ بھی شاید اب نہیں رہے گی. ان کا اگر کمپیریزن سوشل انڈیکس اور پاکستان کا اور اکنامک انڈیکس میں اگر بنتا ہے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بنتا ہے, اور بنگلہ دیش ان سے اکنامکس انڈیکس میں اور سوشل انڈیکس بہت جگہ پہ ان سے بہت بہتر ہے. وجہ میں بتا رہا ہوں, بنگلہ دیش کی کرنسی پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کی ایکسپورٹس پاکستان سے 8 یا 10 بلین ڈالر زیادہ ہیں, ان کا سوشل انڈیکس پہ آ جائے, ان کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان سے بہتر ہے, ان کا برتھ کنٹرول پاکستان سے بہتر ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس بات پہ آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا, چونکہ آپ انڈیا سے الگ ہوئے تھے تو آپ انڈیا کے ساتھ ہی آپ نے جڑنا ہے, وہ اب بات نہیں ہے. یا تو پھر پورا جڑ جائیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. وہ تو آپ میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کا کیا بنتا ہے. نہیں لیکن ابھی تو یہ بہرحال انڈیا سے کیا جڑنا, ابھی تو یہ صومالیہ سے جڑے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کمپیریزن آپ نے ساؤتھ ایشیا میں کرنا ہے, آپ اب بنگلہ دیش سے کریں. اب ریئلٹی میں تو رہے نا, پہلے آپ بنگلہ دیش سے اوپر آئیں, پھر آپ کبھی سوچ پائیں کہ یار انڈیا نے جس طرح ترقی کی ہے وہ ماڈل ہم دیکھ کے ہم بھی اپنائیں, ہم انڈیا کو کمپیٹ کریں. تو یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. آپ نیپال کے ساتھ پہلے نیپال سے باہر نکلیں, اس کے بعد بنگلہ دیش کو اوورٹیک کریں, اس کے بعد آپ انڈیا کے ساتھ ان کا ماڈل فالو کریں, ان سے پوچھیں یاری دوستی لگا کے بھائی آپ نے ترقی کیسے کی ہے, آپ تو 1 ارب 20 کروڑ ہو, ہم سے تو 20 کروڑ نہیں سنبھالے جا رہے. تو آپ وہ سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ہمیں باتوں میں ایک کنسیپچول ریالٹی میں رہنا ہے, آپ اپنی امیجنری ریالٹی میں آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم انڈیا ہمارا دشمن, اس کے ساتھ ہماری لڑائی, وہ برا ہم اچھے, تو ان ساری باتوں کا حقیقت سے تو تعلق ہے کوئی نہیں. اچھا تو بندہ اس چیز سے ہوتا ہے جہاں پر آپ نے عوام کو کچھ ڈیلیور کیا ہو, ڈیموکریٹکلی ڈیلیور کیا ہو, اکنامکلی ڈیلیور کیا ہو. نہیں کیا تو کس بات کے کمپیریزنز ہیں, کس بات کی باتیں. امیج کے معاملے میں وہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے جو پاسپورٹس کی رینکنگ کرتا ہے. جی. تو اس میں ہم جو نچلے 5 ممالک ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ شاید صومالیہ کے بعد ہے. صومالیہ کے بعد ہم. ٹھیک ہے, صومالیہ جس میں حکومت بھی نہیں ہے. جی وہ تو بالکل ایک فیلڈ. ٹھیک ہے نا جی, مطلب لا لیس آلموسٹ کنٹری. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کا امیج آیا ہے. ہاں جی, یہ بین الاقوامی امیج کی بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ابھی تو حکومت ہے پاکستان میں. ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب اس کی کوئی فکر نہیں ہے. نہیں, ٹھیک ہے نا جی, کوئی فکر نہیں. دوسرا جو معاملہ آیا وہ اکانومی پہ, سب ریڑھ کی ہڈی ہے جی, گھر ہو, بزنس ہو, کام ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ ہم پہلے ہی کرنج کا شکار ہیں, ہماری پہلے ہی بھی وہ پتہ نہیں رینکنگ تھی, اب بھی نیگیٹو ہو گئی. پاکستان اس حال میں اس لیے پہنچا کہ پاکستان میں جو رول آف لا نہیں ہے, رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, رول آف پیپل نہیں ہے. پاکستان ایک گروہ چلاتا رہا ہمیشہ آج تک. اس حال کو پہنچا بھی اس لیے کہ میں اگر 70 سال بعد پاکستان کی یہ حالت ہوتی کہ جو آج لیٹ سے انڈیا کی ہے, کہ ایک رائزنگ پاور ہوتا اکنامکلی, اسٹیبلش اس میں انسٹیٹیوشنز ہوتے, تو میں کہتا یا ڈکٹیٹرشپ نے یا ملٹری رول نے ڈیلیور کیا. اب یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت نیئر کلیپس والی صورتحال ہے. اکنامکلی تو نیئر کلیپس والی سچویشن ہے. اب اس کا مطلب بہت کلیئر ہے کہ یہ سارے کا سارا جو کیا دھرا ہے اور یہ جو سارا 70 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ نہ صرف فیل ہو گیا ہے بلکہ اپنا پورے کا پورا رزلٹ سامنے لے آیا. اب یہ بات کرنی کہ 190 ملکوں میں پاکستان کا جو ہے وہ نیچے سے دوسرا نمبر ہے صومالیہ کے بعد اور افغانستان کے ساتھ, تو یہ ملک تو وار ٹون کنٹریز ہیں, ریویجڈ ہیں, ان کی اکانومی بھی کوئی نہیں ہے. سیریا عراق بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں. ہاں, سیریا اور عراق سارے وار ٹون. تو ان ملکوں میں تو کوئی کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہی کوئی نہیں بچا. آپ تو کہتے ہیں ہم نیوکلیئر پاور ہیں,
سوورن اسٹیٹ ہے. ہاں جی، ہم ساورن اسٹیٹ ہیں، ہمارے ہاں وہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے. ساتویں بڑی نیوکلیر پاور. میں سوئی نا، دنیا کی 7ویں بڑی فوج، دنیا کی 9ویں نیوکلیئر پاور. بھائی آپ کی کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اس نے یہ ڈیلیور کیا ہے نا کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو مطلب صومالیہ بھی نہیں لے جا سکتا. صومالیہ شاید لے کے چلا جائے گا. وہاں شاید ایک دوسرے کے ساتھ مل لیں گے. اور افغانستان پتہ نہیں مانتا ہے. نہیں، افغانستان میں بڑا جانا مشکل ہے، آپ سمجھتے ہیں میس بڑا ہے نا ہمارا. تو آپ نے کیا مطلب ڈیلیور کیا اتنی ساری دیر؟ اکنامیکلی یہ صورتحال ہے. اب آپ اکانومی پہ آ جائیں کہ موڈی کا B+ سے B نیگیٹو کرنا. موڈی ایک بڑا بہت ہی ریسپیکٹڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. اب ان کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کے کریڈیٹرز کو کہ بھائی جان اپنے رسک پہ قرضہ دینا آپ نے، ہمارا ذمہ کوئی نہیں. یہ اکنامک صورتحال بہت بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. یہ پہلے ہم نے ان کو B میں رکھا تھا، اب ہم نے ان کو بجائے B میں ہی مینٹین کرنے کے نیچے کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرضہ کو دینے کا سوچ بھی رہا تھا تو مت سوچیں. اب قرضے کے بغیر اب IMF کی بات تھوڑی سی میں کرنا جی جی جی. جب سے خان صاحب کی حکومت آئی یا نئی حکومت آئی، IMF کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، جا رہے، یہ ہو رہا ہے، $2 ارب وہاں سے آ رہے، $1 ارب وہاں سے آ رہا، 500 وہاں سے آ رہا. اس ساری باتوں میں 6 مہینے گزر گئے ہیں. اصل میں کہانی یہ ہے کہ IMF نے ڈیسائیڈ، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کیا ہے کہ IMF نے یہ جنوری میں ڈیسیژن کرنا تھا. ان کو کہہ کے گئے تھے سپٹمبر میں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ان چیزوں پہ آپ اسٹرکچر پلان بنا کے دیں تو پھر ہم اپنے قرضے کی اپلیکیشن بورڈ کو بھیجیں گے. انہوں نے بورڈ کو بھیجا ہوگا، بورڈ میں کوئی نہ کوئی اعتراضات ہوں گے، جس کی وجہ سے جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم نہیں جا رہے IMF کی طرف. ایسی بات نہیں ہے، IMF نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہا کہ آپ کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اچھا فرض کریں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو قرضہ ہے. IMF کا قرضہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے تو ویسے لو انٹرسٹ کا ہے، لیکن شارٹ ٹرم ہوتا ہے. آپ کو 4 سال میں واپس کرنا ہوتا ہے یا 5 سال میں، میکسیمم 5 سال میں واپس. پہلے تو گائی تک قرضہ واپس کیا نہیں IMF کا. نہیں، IMF کے کرنا پڑتے ہیں. اچھا وہ شاید امریکہ سے جو مدد آتی ہے کھا پی جاتے ہیں، لیکن IMF، ورلڈ بینک، انہوں نے چونکہ ان کا قرضہ رولنگ ہوتا ہے، آپ سے قرضہ لے کے تو انہوں نے آگے صومالیہ کو بھی تو دے دینا. رائٹ. تو وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ پیسہ، وہ آپ کے پاس رکھتے نہیں ہیں. وہ 5 سال کا پلان بنا کے رکھتے ہیں، اس میں ری پیمنٹ پلان شامل ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں اب مل جاتا ہے IMF میں قرضہ. IMF کو صرف اتنی سی لالچ ہوگی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اگر IMF قرضہ دے گا، وہ اس لیے نہیں دے گا کہ انہوں نے کچھ ٹھیک کر لیا، اس کو پتا ہے اس قرضے کے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کو اتنا تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ کنسیڈر کریں گے کہ اگر ہم نے ان کو قرضہ دیا تو ہمارے پچھلے قرضے تو یہ واپس کر دیں گے نا کم از کم. رائٹ. وہی میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں پہلے قرضے تو ملے نہیں، تو وہ پہلے قرضے لینے کے لیے نہیں، وہی قسطیں پینڈنگ پڑی. اب آنے والی قسطیں مارچ اپریل میں قسطیں آنے والی ہیں، تو وہ اگر وہ دے دیتے ہیں تو انہی میں سے قسطیں بھی جائیں گی. یہ جو دوست ملک جو کچھ دے رہے ہیں ان میں سے بھی آدھا قسطوں میں جا رہا ہے. رائٹ. اور اگر نئی قسطیں واپس جائیں گی، نئی قسطیں واپس جائیں گی تو آپ اگلی دفعہ درخواست بھی نہیں دے سکتے. آپ تو اگلی دفعہ قرضے کی درخواست بھی نہیں دے سکتے. یعنی ایک طرف تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا انڈیا آبسیشن ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اور عوام کو بھی انڈیا آبسیشن بنا دیا. جی جی. اور پتہ نہیں یہ کہ ہم پتہ نہیں بہت آگے ہیں اور وہ بڑے معمولی لوگ ہیں. مطلب دکھ کی بات ہے. پاکستان کے میڈیا کے لوگ ہی بتاتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، وہی بتاتے ہیں جو اکانومی کو سمجھو، کہتے ہیں انڈیا کے پاس اس وقت $417 بلین کے ریزروز ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا کہ 300 بندے تو $1 بلین کلب میں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. مطلب یہ پاکستان کے اپنے ہی لوگ بتا رہے ہیں، میں نے پوری تحقیق نہیں کی. اچھا ان کی وہ $417 بلین ان کے پاس ریزرو میں ہے، ان کے پاس 17 نہیں ہے، 17 بھی نہیں ہے، 7 ہے، 8 ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے نا جی. 7